ڈریم پاکستان آپ کا آرگنائزیشن ہے، تو اس کا خیال اور خواب اس کا کیسے آیا؟ ہم نے ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کرنا شروع کیا. اچھا، وہی والنٹیئرزم، وہی ایکٹیویزم جو ہے وہ سورس آف انسپریشن بنی. 2018 میں نے محسوس کیا کہ اب مجھے اپنی کسی آرگنائزیشن کا جو ہے وہ انیشیٹو لینا چاہیے. ہم ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی پہ کام کرتے ہیں، کمیونٹی پہ کام کرتے ہیں، امپاورمنٹ آف یوتھ پہ کام کرتے ہیں. ہمارا ایک ریسرچ ونگ ہے ڈفرینٹ یونیورسٹی کے ممبر جو کہ ڈفرینٹ ایشوز پہ ریسرچ کرتے ہیں. ایسا کیا کچھ آپ لوگوں نے ڈریم پاکستان سے، بلکہ خصوصی طور پہ آپ نے اچیو کیا جس پہ آپ کو خود بھی پراؤڈ؟ ہمارے ساتھ منسلک لوگ جنہوں نے سال 2-3 سال ہمارے ساتھ کام کیا، انہوں نے آگے جا کے خود اپنے آرگنائزیشن کے جو ہے انیشیٹو لیا. ارطغرل غازی جو ڈرامہ تھا بہت زیادہ وائرل ہوا، پاکستان میں ان کو لے کے آئی، اور ان کا جو کریکٹر تھا وہ فرسٹ کریکٹر تھا جو پاکستان میں آیا. ایگزیکٹلی. وہ آپ لوگ کیسے لے کے آئے؟ ہم بیٹھے بیٹھے ہمیں ایک آئیڈیا آیا کہ یار کیوں نہ ہم ایک کسی بھی کریکٹر کو ٹارگٹ کریں. ہم نے ان کے مین لیڈ اینگن کے جو 3 ساتھی ہوتے ہیں اس میں ایک کریکٹر تھا روشان، جو پاکستانی ڈرامے میں روشان، تو دوان ان کو وہ کہتے تھے. دوان کے ساتھ ایک پیچ اپ ہوا. وی مینج ٹو انوائٹ ہم. ہم نے ان کو پاکستان بلایا. یہاں پاکستان میں ہم نے ان کو ڈفرینٹ اپنے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کا وزٹ کرایا. ان کا اسٹے ہمارے ساتھ 3 دن کا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یار اگر میرا یہ ایکسٹینڈ ہو جائے، ہفتہ 10 دن 20 دن میں گزاروں اور مجھے اتنا ٹائم ملے کہ میں ناردرن ایریاز دیکھ سکوں، میں پاکستان کے ڈفرینٹ جو کلچرل اور یہ ٹورسٹ اسپاٹس ہیں وہاں جا سکوں. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے بزنس اپرچونیٹیز بھی لوگوں کو ملتے ہیں، کیا ان کو پیغام دینا چاہیے؟ میرے نوجوانوں کو ہمیشہ ہی یہی ایک مشورہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیورنگ دیئر اسٹڈیز، ڈیورنگ دیئر کورس آف اسٹڈیز وہ کسی اسٹارٹ اپس کی طرف جائیں. نوجوان کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور ایسے نوجوانوں پہ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ جب وہ پاکستان کا نام روشن کراتے ہیں، نہ صرف اپنی پروفیشنل ایکٹیویٹیز میں بلکہ کمیونٹی ورک میں بھی، سوشل ورک میں بھی. تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی نوجوان موجود ہے جنہوں نے اس قوم کے لیے سرو کیا، اور ان کی سب سے اسپیشل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ارطغرل غازی کا جو ڈرامہ بہت زیادہ وائرل ہوا تو ان کا جو کریکٹر تھا، وہ فرسٹ کریکٹر جب پاکستان میں وہ آیا تھا تو وہ یہ شخصیت لے کر آئے تھے. آج انہی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ باقی جو آپ کے شخصیت کی جتنی بھی میں ابھی تعریف بھی کر رہا تھا، اور اگر آپ کی انٹرو میں بہت کچھ بھی کہوں تو شاید کم ہوگا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈریم پاکستان آپ کا آرگنائزیشن ہے، تو اس کا خیال اور خواب اس کا کیسے آیا اور اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ جی زیاد، تھینک یو فار دا جنرس انٹروڈکشن. میرا نام منیر عثمانی ہے. جیسے آپ نے بتایا، میرا تعلق KPK کے ایک پسماندہ علاقے ڈسٹرکٹ بڈگرام سے ہے، اور بائی پروفیشن میں ایڈوکیٹ ہوں، پریکٹسنگ لائر ہوں اسلام آباد میں. اور اس کے علاوہ ڈریم پاکستان کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں ایز اے چیئرمین. اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر بتاؤں تو جب بیک ان 2016 میں اسلام آباد آیا تو یہ ایک کمپلیٹ نئی دنیا تھی ہمارے لیے. ایک پسماندہ علاقے سے اٹھ کر اسلام آباد فیڈرل کیپٹل آنا، اور یہاں ایک ایسی لائف جو بہت فاسٹ پیس ہے، اور ملک کے مختلف حصوں سے، مختلف پروونسز سے لوگ یہاں آتے ہیں. ڈائیورس ایک سلاڈ باؤل ہے اسلام آباد. تو یہاں پہ آ کر یونیورسٹی کے فرسٹ سیمسٹر میں ہی ہم نے ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کرنا شروع کیا. ہم نے ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کیا، اور وہی کام، وہی والنٹیئرزم، وہی ایکٹیویزم جو ہے وہ سورس آف انسپریشن بنی. اور پھر 2 سال کے وقفے کے بعد 2018 میں نے محسوس کیا کہ اب مجھے اپنی کسی آرگنائزیشن کا جو ہے وہ انیشیٹو لینا چاہیے. اور کچھ دوستوں کی مدد سے، کچھ ہمارے چاہنے والوں کی مدد سے پھر 2018 میں 12 دسمبر کو میری برتھ ڈے ہے، اسی دن میں نے ڈریم پاکستان کی جو ہے وہ ایک انیشیٹو لیا. دیٹس گریٹ. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ڈریم پاکستان ہے، کون کون سے پروجیکٹس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اور اسپیشلی جو ایریا فوکس ہے آپ لوگوں کا وہ کیا ہے؟ اصل میں ڈریم پاکستان یہ پہلے ہم نے 2-4 مہینے اس کو یوتھ فورم کے پلیٹ فارم سے چلایا نام سے، اور پرٹیکولرلی ہم یوتھ انگیجمنٹ پہ، یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کرتے تھے. لیکن پھر اس کو ہم نے سوئچ کیا اور اس کو ذرا پروفیشنل کیا، ڈریم پاکستان. تو یہ اس کے نام کے اندر ہی اس کا ڈومین چھپا ہوا ہے. وہ ہے DREAM، ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی، ریسرچ اوور نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایشوز، امپاورمنٹ آف یوتھ، اویئرنیس ان کمیونٹی، موومنٹ پاکستان. تو
تو یہ ڈریم پاکستان بن جاتا ہے. تو جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے اس میں ہم ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی پہ کام کرتے ہیں, کمیونٹی پہ کام کرتے ہیں, امپاورمنٹ آف یوتھ پہ کام کرتے ہیں. ہمارا ایک ریسرچ ونگ ہے ڈفرینٹ یونیورسٹی کے ممبر جو کہ ڈفرینٹ ایشوز پہ ریسرچ کرتے ہیں. پھر ہماری پلیٹ فارم سے وہ آگے ہم ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, جیسے ہم نے ہیومن رائٹ منسٹری کو, انٹیریئر کو, ان کو وہ ریسرچ پرووائڈ کی جس پہ انہوں نے آگے کام کیا. اویئرنیس پہ کام کرتے ہیں. کووڈ میں ہم نے اویئرنیس پہ بڑا سوشلی ورچولی بڑا کام کیا. تو اور یوتھ کو ہمارا جو مطلب ہماری ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ بھی یوتھ پہ ہی جو ہے مشتمل ہے. اس کے علاوہ ہمارے جتنے ممبرز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یونیورسٹی سے وہ یوتھ ہی ہے. مجھے بتائے گا کہ ڈریم پاکستان ایک بڑا خواب آپ لوگ لے کر آئے اور اپنی کمیونٹی میں, اپنے ملک میں کچھ چینج کرنے کی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ ایسا کیا کچھ آپ لوگوں نے ڈریم پاکستان سے, بلکہ خصوصی طور پہ آپ نے اچیو کیا جس پہ آپ کو خود بھی پراؤڈ ہو؟ دیکھیں ایسے تو ہم نے کافی ایکٹیویٹیز کی. پہلے بھی جو ہم نے ایکٹیویٹیز کی ہمیں اس پہ بھی پراؤڈ ہے. کسی اور آرگنائزیشن, کسی اور پلیٹ فارم پہ بھی ہم نے بڑا ڈیڈیکیٹڈلی ان کے ساتھ سرو کیا. یہاں تک کہ ہم افطار رمضان میں پرٹیکولرلی ہم روڈ سائٹ پہ کچھ آرگنائزیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, اور جیسے اذان ہوتی تھی تو ہم وہاں ڈسٹریبیوشن کرتے تھے. گاڑیوں میں جو لوگ جاتے تھے جن کا سفر میں ہی روزہ کا ٹائم ہو جاتا تھا, اس پہ ہمیں پراؤڈ ہوتا تھا. ہم اولڈ ایج ہوم گئے, وہاں ہم نے ان کے لیے ایکٹیویٹیز کی. ادھر تو بہت ایک عجیب قسم کی اور بہت زبردست قسم کی ہم آرفن ایجز گئے, وہاں پہ ہم نے ایکٹیویٹیز کی. الحمدللہ اس پہ بھی ہمیں پراؤڈ تھا. لیکن پرٹیکولرلی ڈریم پاکستان کے پلیٹ فارم پہ جو میں سب سے زیادہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ منسلک لوگ جنہوں نے 2-3 سال ہمارے ساتھ کام کیا, انہوں نے آگے جا کے خود اپنے آرگنائزیشن کے جو ہے انیشیٹو لیا اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ ڈریم پاکستان نے فیوچر لیڈرز کو ایک قسم کا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا, ایک سارٹ آف ایکسپوجر دیا, جنہوں نے آگے جا کر اپنا ہی پلیٹ فارم کھولا اور آج وہ بہت اچھے طریقے سے سرو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور ہمارے سوشل ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز تھیں جن پہ الحمدللہ ہم نے بڑا کام کیا, چاہے وہ آپ کہیں کہ کچھ ڈیزرونگ لڑکیوں کی شادیوں کا پروجیکٹ ہو, ویل چیئرز کا پروجیکٹ ہو, بلڈ ڈونیشن کیمپس کا پروجیکٹ ہو. اس کے علاوہ یونیورسٹی پہ ہم وہ ان اسٹوڈنٹ کو فائنینشلی اسسٹ کرتے تھے, اور فائنینشیل ایڈ پروگرام ہم نے ڈیورنگ اور اسٹڈیز ایک لانچ کیا تھا. یہ بہت ساری چیزیں, بہت کافی سارے کام آپ ڈائیورس جو ہے وہ ایکٹیویٹیز رہی ہیں کرتے آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ڈریم پاکستان ہے, بہت سارے لوگوں نے آپ لوگوں سے سیکھ کے جو ہے اپنی آرگنائزیشنز شروع کی, کام شروع کیا کمیونٹی میں, بہت ساری چیزیں انہوں نے کی. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ڈریم پاکستان, منیر عثمانی جن کا تعلق بٹاگرام سے ہے, منیر عثمانی کو یہ سب کچھ خیال کیسے آیا کہ مطلب مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ زیادہ تر یہ کام والنٹیئرلی ہوتا ہے؟ دیکھیں ایگزیکٹلی شروع میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب ہم 2016 میں اسلام آباد آئے اور ہم نے ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے ساتھ کام کیا, تو وہی سے سورس آف انسپریشن بنی. اور ہم نے کہا کہ اگر یہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, وائی ناٹ اس, وائی ناٹ می, میں کیوں یہ انیشیٹو نہیں لوں, یا میں ہی کیوں فرنٹ پہ نہ ہوں اور کوئی ایسا پلیٹ فارم بناؤں جس میں میرے ساتھ بھی لوگ انگیج ہو, ہم بھی ایکٹیویٹیز کریں, ہم بھی ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں. الحمدللہ آئی واز فارچونیٹ انف. اس حوالے سے میں کہوں گا کہ مجھے کافی اچھا سرکل ملا جنہوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا, فائنینشلی بھی سپورٹ کیا, مورلی بھی سپورٹ کیا, ہر حوالے سے سپورٹ کیا. تو میرے لیے ذرا آسانی رہی اپنا پلیٹ فارم انیشیٹ کرنے میں, اور بہت تھوڑے عرصے میں, بہت کم وقت میں کچھ ایسے اچھے پروجیکٹس لانے میں جو باقی آرگنائزیشن شاید 10 سال میں نہیں کر پائی تھی. تو بس یہی جو ایکٹیویزم یا ایک شوق تھا وہی انسپریشن بنی, اور اسی سے ہم نے اس کام کا آغاز کیا, اور الحمدللہ چل رہی تھی. منیر, دا موسٹ اویٹڈ کوسچنس کہ بہت سارے لوگ یہ جاننا بھی چاہتے ہیں, ہماری ویورز جو ہے وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ارطغرل غازی جو ڈرامہ تھا بہت زیادہ وائرل ہوا, پاکستان میں ان کو لے کے آئی, اور ان کا جو کریکٹر تھا وہ فرسٹ کریکٹر تھا جو پاکستان میں آیا. ایگزیکٹلی وہ آپ لوگ کیسے لے کے آئے, وہ سٹوری کیا تھی, کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ لوگ. اصل میں وہ ایک کافی کنٹروورشل ایک سٹوری بن گئی تھی. وہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں, ایڈوکیٹ مصور عباس صاحب ہمارے بھائی ہیں, ہمیں بڑا انہوں نے سپورٹ بھی کیا ہے, ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں. وہ مطلب جس طرح وہ بھی اس ڈرامے کے فین تھے, ہم بھی تھے, ہم بیٹھے بیٹھے ہمیں ایک آئیڈیا آیا کہ یار کیوں نہ ہم ایک کسی بھی کریکٹر کو ٹارگٹ کریں. ہم نے ان کے مین لیڈ اینگن الطان کو پہلے ٹارگٹ کیا, لیکن ان کی اپنی کچھ پروفیشنل وہ مصروفیات کی وجہ سے وہ ٹائم نہیں دے رہے تھے. تو پھر عباس صاحب
کی ملاقات دوان سے ہوئی. جو کریکٹر میں اینگن کے جو 3 ساتھی ہوتے ہیں اس میں ایک کریکٹر تھا روشان, جو پاکستانی ڈرامے میں روشان, تو دوان ان کو وہ کہتے تھے. دوان کے ساتھ ایک پیچ اپ ہوا, اس میں کافی لوگوں نے پرابلمس کریٹ کی, فیبریکیٹڈ سٹوریز بنائیں, اور فراڈ کا اس کو ایک فیکٹر دیا گیا کہ یہ پاکستان میں ان کو بلا رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. بہرحال وی مینیج ٹو انوائٹ ہم نے ان کو پاکستان بلایا. یہاں پاکستان میں ہم نے ان کو ڈفرینٹ اپنے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کا وزٹ کرایا, پاکستان کی سیر کرائی, مختلف علاقوں کی سیر کرائی. یہاں پہ میڈیا پہ ہم نے ان کو بٹھایا. مین مقصد یہ تھا کہ پاک ترک جو ایک ریلیشن ہے اس کو مزید نکھارا جائے, اس کو مزید ڈیولپ کیا جائے. اور دیکھیں آپ نے خود یہ دیکھا ہوگا کہ اس ایک ڈرامے کی وجہ سے پاک ترک وہ ریلیشن کتنا ڈیولپ ہوا, کتنے لوگ پاکستان سے ترکی جانے لگے, ترکی کے لوگ کتنے پاکستان آنے لگے, پاکستان سے محبت کرنے لگے. تو یہی تھا کہ ایک میوچل جو انڈرسٹینڈنگ ہو. ٹائم بھی ان کے ساتھ گزار دیا تھا, اور کیونکہ آپ لوگوں کے توسط سے ہی ہوں وہ یہاں پہ آیا تھا. مجھے سر یہ بتائیے گا کہ وہ جب یہاں پہ آیا پاکستان میں تو ان کی فیلنگس کیا تھے, اور وہ کس طرح وہ آپ لوگوں کے سامنے تھا سب کچھ, وہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں وہ جب پاکستان آئے تو وہ کمپلیٹلی ہی واز بلینک اباؤٹ پاکستان, جس طرح باقی دنیا کے لوگ پاکستان. یس, جب وہ پاکستان آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم جو ہیں پاکستان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ یا ان پہ ہم نے بہت ہی ایک الگ سٹوری دیکھی ہے یا سنتے آ رہے ہیں. پاکستان آ کر جب انہوں نے لوگوں کی ہاسپٹیلٹی دیکھی, پیار محبت دیکھا, اور ایک اٹیچمنٹ دیکھی, اور باقی پاکستان کو ایک بہت ہی پیسفل, اور وہ یقین کرے ان کا سٹے ہمارے ساتھ 3 دن کا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یار اگر میرا یہ ایکسٹینڈ ہو جائے, ہفتہ 10 دن 20 دن میں گزاروں, اور مجھے اتنا ٹائم ملے کہ میں ناردرن ایریاز دیکھ سکوں, میں پاکستان کے ڈفرینٹ جو کلچرل اور یہ ٹورسٹ اسپاٹس ہیں وہاں جا سکوں. تو جس طرح کوئی بھی لوگ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح پاکستان کے بارے میں ان کا ایک تاثر جو ہوتا ہے, ایک امیج ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن وہ جب خود یہاں آ جاتے ہیں, یہاں لوگوں سے مل جل کر, امن کے حوالے سے پرٹیکولرلی ہماری بڑی لمبی ڈیبیٹ ان کے ساتھ رہی کہ یار پاکستان کے بارے میں تو ہم بڑا یہ سنتے ہیں, لیکن یہ تو ایک بہت ہی پیسفل کنٹری ہے, لوگ اتنے پیار کرنے والے, چاہنے والے ہیں. تو یقیناً ان کے لیے ایک بہت ہی, وہ کہہ رہے ہیں میرے لائف چینجنگ ایک یہ ایکسپیرینس ہے, اور ہی واز سو ہیپی ٹو بی انوائٹڈ ہیئر ان پاکستان. منیر, آپ بٹگرام سے آئے ہیں اور آپ یہاں پر کمیونٹی ورک بھی کر رہے ہیں, سوشل ورک بھی کر رہے ہیں, لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ اپنی جگہ کر رہے ہیں. پاکستان کے نوجوان بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کبھی کبھی ہمیں وہ مایوس بھی نظر آتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان ایک بلیسڈ کنٹری ہے ان ریگارڈس ٹو پاپولیشن آف دا یوتھ. دنیا میں سب سے زیادہ جو پاپولیشن ہے یوتھ کی وہ پاکستان میں 65%, مور دین ہاف. آپ کا 65% آپ کو قدرت کی طرف سے بلیس کیا گیا ہے لیس دین 30 ایئرس. مایوس اس کی کئی وجوہات ہے. وسائل ریسورسز کا ہونا از ناٹ فارچونیٹ انف. ان کی یوٹیلائزیشن اہم چیز ہے کہ اس کو آپ کن ڈومین میں, کن ڈائنامکس میں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. آج کا نوجوان کافی وجوہات کی وجہ سے, چاہے وہ ان امپلائمنٹ ہو, چاہے وہ ان کی کیپیبلٹیز کو پراپر ڈائریکشنز میں, جو پراپر ڈائریکشن میں نہ لے کر آنا ہو, یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے, ملک کی اکنامیکل سچویشن کی وجہ سے آج کا نوجوان کمپیریٹیولی پہلے سے کافی مایوس ہے. لیکن جہاں پہ مایوسی ہوتی ہے وہاں پہ دیکھیں ہر اندھیری رات کے بعد جو ہے صبح کی ایک جو سورج ہے وہ نئی نوید اور نئی کرن لے کر آتا ہے. تو مایوسی کے ساتھ امید بھی ہے. اگر اس سیکٹر آف پاپولیشن کو پراپر ڈائریکشن دی جائے, ان کو اپرچونیٹیز دی جائیں, مواقع فراہم کیے جائیں, ان کو جو ہے موٹیویٹ کیا جائے پاور, تو یہ ملک کا اثاثہ ہیں, یہ ملک کو ایک نئی سمت میں لے کر جا سکتے ہیں. منیر, مجھے یہ بتائے گا کہ جن نوجوانوں کی ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے بزنس اپرچونیٹیز بھی لوگوں کو ملتے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ کام شام بھی کرتے ہیں, اور آپ نو ڈاؤٹ کہ آپ بھی کام کرتے رہے ہوں گے بزنس میں اپنا, اور بزنس وغیرہ کر رہے ہوں گے. مجھے بتائیے گا کہ کیا ان کو پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں میں تو یونیورسٹی ٹائم سے ہی بزنس میں انوالو تھا. الحمدللہ میں اپنے آخری سال سے ہی بزنس میں انوالو ہو گیا تھا, اور ابھی تک ہمارے پروجیکٹس ہیں ڈفرینٹ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, وہ چاہے ٹیکنالوجیز کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہو. اور میں تو نوجوانوں کو ہمیشہ یہی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ہی انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں, نئے اسٹارٹ اپس لیں, نیو وینچرس کی طرف آئیں, بزنس میں انوالو ہو. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی, اس میں بھی کافی فلاز ہیں. آپ ڈگری لے کر بے روزگار
پھر رہے ہوتے ہیں, وہی مایوسی کا شکار بنتے ہیں, وہی مینٹل جو ایشوز اس کی وجہ سے بنتے ہیں. تو میرے نوجوانوں کو ہمیشہ ہی یہی ایک مشورہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیورنگ دیئر اسٹڈیز, ڈیورنگ دیئر کورس آف اسٹڈیز وہ کسی اسٹارٹ اپس کی طرف جائیں, بزنس ہاں کریٹیو ہو جائیں. ہمارے کافی ایسے دوست ہیں جنہوں نے یونیورسٹی کے دوران ہی, اسٹڈیز کے دوران ہی اسٹارٹ اپس لیے, بہت گرو کیا انہوں نے, اور جب اسی ملک میں ہی اسی ملک میں ہی گرو کیا ہے. دیکھیں ہم پرابلمس کا ذکر کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہم حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے, پرابلمس ہیں, پوری دنیا ایشوز ہیں, لیکن وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, وہ ہر جگہ میں ہے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ انہی جو پرابلمز ہیں اسی انوائرمنٹ رہ کر آپ اسٹرگل کریں, وہاں سے آپ گرو کریں. اصل ایفرٹ تو یہ, اصل گول تو یہ ہے کہ آپ ایک, جب آپ کو بنا بنایا ماحول مل گیا, ٹھیک ہے, یا آپ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہو گئے, تو ایسی لائف کا کیا, آپ اسٹرگل کریں اسی انوائرمنٹ میں رہ کر, اسی ماحول میں رہ کر فائٹ کریں. جب آپ اس سے نکلیں گے تو اس اچیومنٹ کا ایک نئے اپنا ہی مزہ ہے. تو ہم نے بھی اسی مارکیٹ میں رہ کر کام کیا ہے, اسی ڈپریسنگ انوائرمنٹ میں رہ کر کام کیا ہے. ملکی حالات ٹائم ٹو ٹائم بدلتے رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہم آج بھی یہیں ہیں, آگے بھی ہمارا ارادہ ہے اسی ملک میں رہنا ہے, ادھر ہی سرو کرنا ہے. یہ ہمارا ملک ہے, جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, جتنے بھی وہ ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر سکے جن سے ان کی بھی جو ہے ان کو بھی فائدہ ہو, ہمیں بھی فائدہ ہو. منیر عثمانی صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ آج منیر عثمانی صاحب. اور حالات جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں, کبھی خراب ہوتے ہیں, کبھی ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن وہی نوجوان کامیاب ہوتا ہے کہ جو اپنی محنت کی وجہ سے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.